السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، معزز محترم سامعین اکرام، آج ہمارے سامنے حدیث نمبر 147 ہے۔ حدیث کا موضوع ہے اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کی حالت میں اس پر سخت نیند کا غلبہ ہو جائے تو کیا کرے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور بالکل نیند کی اس میں گہرائی میں چلا جاتا ہے، تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس حدیث کی جو راویہ ہیں وہ ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نعس احدکم وهو يصلي فليرقد، جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اسے اونگ آئے، یعنی نیند بہت زیادہ اس پر غالب ہو جائے، اونگ کا مطلب زیادہ غلبہ ہو جائے نیند کے اندر، اس قدر غلبہ ہو جائے کہ وہ آدمی یہ محسوس نہ کر پائے کہ میں بول کیا رہا ہوں، میں پڑھ کیا رہا ہوں، یعنی دو دعائیں پڑھ رہا ہے، وہ جو ہے رکوع کی دعا، جو تحیات میں، اور تحیات کی دعا رکوع میں، اور قیام کی دعا قعود میں، ایسا ہونے لگے، یعنی اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوں میں کیا پڑھ رہا ہوں، بالکل جو ہے بے ہوشی کے عالم میں ہو جائے، غلبہ زیادہ ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَرْقُدْ، تو چاہیے کہ وہ سو جائے، آرام کرے، حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، یہاں تک کہ نیند اس سے چلی جائے، نیند سے فارغ ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ لا يدری لعلہ یذہب یستغفر فیسب نفسہ، ایسا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شاید وہ اونگ کے عالم میں دعا مانگے اور دعا استغفار طلب کرنے کے بجائے وہ بددعائیہ کلمہ زبان سے نکال دے، لعلہ یذہب یستغفر، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نیند کے غلبے کی وجہ سے استغفار طلب کرے، فیسب نفسہ یا فیسب نفسہ، دونوں راہ پڑھا گیا ہے کہ اپنے نفس کو گالی دینے لگے، یعنی کچھ اچھے کا ارادہ کر رہا ہے لیکن زبان سے کچھ اور چیز نکل رہی ہے۔ تو اس حدیث سے بہت سارے محدثین نے اس مسئلے کا استنباط کیا ہے کہ اگر آدمی بہت زیادہ نیند کے غلبے میں ہو اور نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو چاہے کہ سو جائے۔ یہ بھی مسئلہ سامنے آیا، بہت سارے محدثین نے اس مسئلے کو نفل کے ساتھ جوڑا ہے، حالانکہ روایت عام ہے، بہت سارے علماء نے فرض نماز کا بھی ذکر کیا ہے کہ فرض نماز میں بھی کبھی ایسا ہو جائے تو آدمی کو سو جانا چاہیے، ورنہ آدمی کو اپنا روٹین بنانا چاہیے کہ فرض نماز کے وقت ایسا معاملہ پیش نہ آئے، ورنہ بہت سارے لوگ فجر میں خاص طور سے روٹین بنا کے رکھتے ہیں، سال سال سوتے ہیں، تو وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے بہت سارے محدثین نے باب بڑھا اس حدیث پر، باب قیام اللیل، ابو داؤد کے اندر باب ہے قیام اللیل کا بیان، تو قیام اللیل نفل نماز کے بارے میں ہے۔ باب ما جاء فی المصلی اذا نعس، یا اسی طرح سے باب ہے ایسے نمازی کے بارے میں جب اس کو نیند کا غلبہ ہو جائے تو کیا کرے، تو اس حدیث کا ذکر کیا گیا۔ یا اسی طرح سے اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کی حالت میں نیند ہے لیکن ہلکی ہے، تو ہلکی نیند میں اسے نماز نہیں چھوڑنا ہے، نماز جاری رکھنا ہے، اور ہلکی نیند سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی عشاء کی اذان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ انتظار کراتے تھے، یعنی تاخیر سے نماز پڑھاتے تھے عشاء کی، حتی تخفق رؤوسہم، یہاں تک کہ صحابہ اونگھنے لگتے تھے، یعنی ہلکی ہلکی اونگ آتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ نماز پڑھتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے۔ حدیث میں مراد بہت زیادہ گہری نیند ہو جہاں آدمی کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو علامہ طیبی رحمہ اللہ نے یسبو کا دو اعراب بیان کیا، ایک یسبو اور یسبا۔ یسبو یذہبو پر عطف کی صورت میں پڑھا جائے گا، اور یسبا یہ جو ہے لعلہ کا جواب مانا جائے گا۔ اسی طرح سے علامہ سنانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں اونگنے لگے تو وہ نماز چھوڑ کر سو جائے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں یہ ایک حکم ہے عام لفظ کے ساتھ، عام لفظ ہے اس کے اندر، چاہے کہ سو جائے، فَلْيَرْقُدْ، یہ حکم ظاہری طور پر واجب ہے، چاہے وہ فرض نماز ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وقت نکلنے کا خدشہ ہو، یعنی اگر بہت غلبہ ہے اس کے اوپر تو سو جائے، کیونکہ فرض نماز میں بھی اگر بہت زیادہ نیند غالب ہے تو پڑھ نہیں پائے گا، کبھی کبھی اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کو جانا چاہیے۔ اس کا سبب بیان کرتے ہیں کہ نیند کی حالت میں انسان کو ہوش نہیں رہتا، ہوش نہیں رہتا، وہ کیا پڑھ رہا ہے، ممکن ہے وہ استغفار کرنا چاہے لیکن بے دھیانی میں اپنے آپ کو گالی دے دے۔ پھر کہتے ہیں اعتراض کیا جا سکتا ہے اس مسئلے پر کہ نیند کی حالت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے جو ہے قلم اٹھا لیا گیا، تو وہ نیند کی حالت میں ہے تو کیوں ایسا کہا گیا؟
کیوں روکا گیا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نیند کی حالت میں تو انسان پر جو ہے ذمہ داری نہیں ہوتی، قلم اٹھا لیا جاتا، آدمی نیند کی حالت میں آ گیا، کہتے ہیں گناہ نہیں لکھا جاتا، پھر کیوں ایسا کہا گیا؟ محدثین نے جواب دیا ہے اس لیے نہیں روکا گیا کہ وہ گنہگار ہو جائے گا، اس لیے نہیں روکا گیا کہ گنہگار ہو جائے گا، بلکہ اس لیے روکا گیا کہ شیطان اس پر ہنسے گا، شیطان اس پر ہنسے گا، اس کا مذاق اڑائے گا کہ دیکھو کھڑا ہے نماز میں اور جو ہے دعا مانگنے کی نیت سے کھڑا ہوا تھا اور گالی دے رہا ہے، اور دعا کی اور استغفار کے بجائے بد دعائی کلمہ نکال رہا ہے۔ تو بہت سارے محدثین نے یہ جواب دیا ہے کہ اس پر گناہ تو نہیں پڑے گا، لیکن شیطان اس پر نہ ہنسے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ محبت کتنا کرتا ہے بندوں سے، اللہ کس قدر محبت کرتا ہے کہ شیطان مذاق نہ اڑائے، شیطان تضحیک نہ کرے، ایک مومن کی عزت اللہ کے ہاں کتنی عظیم ہے۔ تو یہ علماء نے جواب دیا۔ اسی طرح سے علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث کا مفہوم یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نیند کی حالت بہت شدید ہو تو ایسا کرنا چاہیے، نیند کی حالت بہت شدید ہو، بہت گہری نیند ہو، بندہ مکمل طور پر غافل ہو چکا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب بیان کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے عالم میں وہ بد دعائی کلمہ اس کی زبان سے نکل جائے اور اپنے آپ کو گالی دے بیٹھے۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو عنوان قائم کیا ہے کہ جس شخص کو نیند آئے، نماز کی حالت میں ہلکی نیند آئے تو اس پر وضو نہیں واجب ہوتا ہے، ہلکی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ علامانی کہتے ہیں سمجھنے کی بات ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث سے ہی فصل کیا کہ نیند کی الگ الگ حالتیں ہوتی ہیں، اگر نیند اتنی زیادہ جو ہے شدید ہو کہ آدمی کو ہوش و آواز ختم ہو جائے، اس کو بالکل ہوش نہ رہے، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ہلکی نیند ہے اگر، کیونکہ انسان جب زیادہ گہری نیند میں ہوتا ہے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا اس کا ہوا خارج ہوا ہے یا کچھ اور معاملہ ہوا ہے، گہری نیند میں پتہ نہیں چلتا، اس لیے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہلکی اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا بشرطے کہ انسان مکمل بے ہوشی کے عالم میں نہ ہو، مکمل نیند یا بے ہوشی کی حالت میں اس طرح کے اعمال سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں نعاس ایسی کیفیت ہے جس میں انسان کی حواس مفلوج ہوتا ہے، حواس جو ایک محساس کرنے کا ایک مادہ ہوتا ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے، اور یہ کیفیت نیند کے غلبے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا حکم کیوں دیا گہری نیند آ جائے تو؟ کیونکہ اس شخص کو ادراک نہیں ہوتا کہ کیا کہہ رہا ہے، اور اللہ سے استغفار طلب کرنے کا ارادہ کرتا ہے مگر غلطی سے اپنے آپ کو گالی دے لیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس پر ظلم نہ کرے، انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس پر ظلم نہ کرے، اگر نیند یا تھکن کی حالت میں خود کو عبادت پر مجبور کرے تو گویا نفس کا حق اس نے ادا نہیں کیا، اپنا جو ہے روٹین سونے اور جاگنے کا بنا کر کے رکھ کر عبادت کے وقت چستی اور پھرتی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ دنیا کے کام کرنے کے ٹائم بہت چست رہتے ہیں، اور چستی کے عالم میں دنیا کے سارے کام کریں گے، جب ایک دم تھک جائیں گے کوئی طاقت نہیں رہ جائے گی تب نماز پڑھیں گے، تب دعا مانگیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے کام کی اہمیت آپ کے نزدیک ہے اس کا مطلب، لیکن آخرت اور نیکیوں کی اہمیت نہیں ہے۔ جب بالکل آپ ٹوٹ جاؤ، کوئی طاقت نہ رہ جائے، تو اس کے بعد آپ سوچو اب نیکی کر لیں، تو پھرتی کی حالت میں نیکی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح صاحب تحفۃ الوضی فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے خاص طور سے نماز تہجد یا نماز وطر پر اس کو محدود سمجھا ہے، کیونکہ فرض نماز کے اوقات نیند کے عمومی اوقات میں نہیں آتے۔ فرض نماز کے جو اوقات ہوتے ہیں عام طور سے نیند کے اوقات تو ہوتے نہیں، جو ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، عام طور سے تہجد وغیرہ کی نماز میں لوگوں کو نیند آتی ہے۔ لیکن پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ امام نووی اور بہت سارے علماء کا قول ہے کہ یہ حکم عام ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص نہیں کیے، اس لیے کبھی فرض نماز میں بھی ایسا معاملہ پیش آئے بہت گہری نیند ہو تو آدمی کو سو لینا چاہیے، اگر نیند کی جو ہے حالت میں ہو اور بہت زیادہ اس پر نیند غالب ہو۔ حدیث کے اس بیان کی وجہ یہ ہے کہ اگر نمازی نیند کے باعث غافل ہو کر دعا استغفار میں غلط الفاظ بولے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی سے اپنے آپ کو گالی دے لے یا برا بھلا کہے۔ بہرحال خلاصے کلام یہ کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ عبادت کے وقت چست رہیں، ایسے اوقات میں عبادت کریں جب بدن میں چستی اور طاقت ہو۔ اللہ رب العالمین ایسی عبادتوں کو پسند کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب کوئی آدمی تھک جائے یا اس پر زیادہ نیند کا غلبہ ہو تو چاہیے کہ وہ سو جائے۔ لیکن آخر میں یہ نصیحت دوبارہ کہ فرض نمازوں کے حساب سے ہمیں اپنے نیند کے وقت کو متعین کرنا چاہیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رات کے اولے حصے میں آپ سوتے تھے، آخری حصے میں اٹھ کر قیام اللیل کرتے تھے، تو یہ نبی کی سنت ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سونا اور فجر سے پہلے تہجد کے وقت یا فجر سے پہلے جاگنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی روزانہ 2 بجے سوئے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ نماز کے وقت سوئے گا، اس کے اندر غفلت پیدا ہو جائے گی۔ تو فرض نمازوں کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ اس حدیث کے عموم سے فائدہ اٹھا کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ روزانہ ہمیں فجر میں نیند آتی اس لیے ہم سو جاتے ہیں،
یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حدیث ہے وہ سر کچلا جانا والا جو واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا برزخ میں کہ اس کی پٹائی ہوتی ہے جو فرض نماز چھوڑ کر کے سوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی عبادات اور اپنی نیکیوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح دنیاوی کاموں میں ہم دلچسپی لیتے ہیں، اس کی کوالٹی پر غور کرتے ہیں، ایسے آخرت کے لیے جو ہم نیکیاں کریں ہمیں اس کی کوالٹی کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے اور یہی نیکی مرنے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔